نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين الہی آمین۔ امام مالک بن انس دوسرے بڑے امام ہیں، امام مالک بن انس رحمہ اللہ۔ ان کا دورانیہ سن 93 سے 179 ہجری تک کا ہے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ دادا، چچا اور والد غرض یہ کہ پورا خانوادہ یعنی پورا خاندان حدیث رسول کا خادم اور عالم تھا۔ مدینہ منورہ میں تو ویسے ہی فقہاء و علماء کی کثیر تعداد تھی، اس لیے خوش قسمتی انہی کے حصے میں آئی کہ بچپن سے ہی وہ انہی کے چشمہ فیض سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جب بڑا کام لینا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیاری کروا دیتا ہے۔ فقہاء سبع میں بالاستثناء چند کے اکثر سے مالک رحمہ اللہ نے استفادہ کیا۔ جو 7 بڑے فقہاء تھے مدینہ کے، ان میں سے چند سے ہی صرف استفادہ نہیں کیا ہوگا، باقی سب سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس طرح متفرق سینوں کا بکھرا ہوا علم ایک ہی سینے میں مجتمع ہو گیا۔ اسی لیے آپ امام الدار الہجرہ کے لقب سے ملقب ہوئے، یعنی آپ کو کیا لقب دیا گیا؟ امام دار الہجرہ یا امام دار الہجرہ، اور عالم المدینہ کی پیشن گوئی کے مصداق بھی بنے۔ طلب علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر امام صاحب رحمہ اللہ سے ثابت نہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا گھر اور وطن خود زر و جواہر کی ایسی کان تھے جہاں ہر قیمتی موتی میسر تھا۔ ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جس کی خود سونے کی دکان ہو اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور جوہری کے پاس جائے، اور وہ دکان جو ہو بھی اپنے علاقے کی مشہور ترین۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، علم کے شوق کے ساتھ دل و دماغ جب فکر سے آزاد ہوں تو علم کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ یعنی علم کا شوق تو ہو، لیکن اگر دل و دماغ بالکل فری آف ٹینشن ہے تو اس کے رزلٹس زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ مگر شاذ مثالیں ہی ایسی ملتی ہیں، بہت کم ہی ایسی مثالیں ہیں کہ طالب علم کو یہ دونوں چیزیں میسر آئیں۔ طلب علم کی راہ میں جناب امام مالک رحمہ اللہ کو فقر کا سامنا کرنا پڑا، جو ہم سب کے لیے قابل فخر مثال ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے چھت کی کڑیاں تک فروخت کر دیں، مگر کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا اور علم کے حصول میں ہمت نہیں ہاری۔ جناب امام بخاری رحمہ اللہ جو فقہ و حدیث میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، ان کو بھی سفر میں سوائے سطر کے کپڑے کے باقی سب کپڑے بیچنے پڑے، یعنی صرف ان کا تن ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑا رہ گیا تھا، باقی سارے کپڑے انہیں سفر کی مشقتوں کی وجہ سے بیچنے پڑے، اور گھاس کھا کر قناعت کی مگر دستے طلب کو دراز نہیں کیا۔ گھاس کھا کر گزارا کیا، مگر کسی کے آگے ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور نہ ہی علم کے حصول کو بوجھل سمجھا۔ یہ حال تھا امام بخاری کا، کیونکہ انہوں نے بہت ٹریول کیا ہے، احادیث کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے بہت ٹریولنگ کی ہے۔ اساتذہ ان کے امام مالک کے جو ہیں، شیوخ میں امام مالک کا انتخاب بھی قابل تحسین ہے۔ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے خریدار نہیں بنتے تھے، بلکہ جو اہل ہوتا اسی سے علم کی پیاس بجھاتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر یعنی نعمت کے اظہار کے طور پر کہا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی غیر فقیہ یعنی صفی کی صحبت میں نہیں بیٹھا، کسی بیوقوف سے میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ کبھی فرماتے، اس صحن مسجد کے ستونوں کے پاس میں نے 70 شیوخ کو ایسا پایا جو قال رسول اللہ تو کہا کرتے تھے، اگر ان میں سے ہر ایک کو بیت المال کا امین بنا دیا جاتا تو وہ اتنے امین ہوتے کہ یقیناً وہ امین ہی ثابت ہوتے، مگر میں نے ان سے حدیث نہ تو سنی
اور نہ ہی روایت کی، اس لیے کہ حدیث رسول ان کا میدان تھا ہی نہیں. بے شک وہ بہت امین تھے، قال رسول اللہ بھی کہتے تھے، لیکن میدان حدیث ان کا میدان تھا ہی نہیں. وہ اس کے مغز سخن کو سمجھتے ہی نہیں تھے. اسی طرح اہل عراق سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے. وجہ یہی بتاتے تھے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ یہاں آ کر عموماً ان لوگوں سے حدیث سیکھتے اور سنتے ہیں جن پر وثوق نہیں کیا جا سکتا، جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں آ کر ان لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں جن پر وثوق نہیں کیا جا سکتا، پھر وہاں جا کر احادیث بیان کرتے ہیں تو ان کی احادیث میں روایت نہیں کرتا. صحابی رسول جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے 30 سالہ شاگردی میں رہنے والے مایہ ناز فقیہ و محدث امام نافع رحمہ اللہ، جو آزاد کردہ غلام تھے، یعنی امام نافع جن کو اللہ نے امام کا درجہ دیا وہ غلام تھے. انہوں نے تقریباً 30 سال شاگردی کی ہے عبداللہ بن عمر کی. امام مالک کے قابل فخر استاد تھے. کہا کرتے تھے جب ابن عمر کی حدیث امام نافع سے سن لیتا ہوں تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی اور سے بھی اس کی تائید سنوں. اور یہ گولڈن چین کہلاتی ہے، سب سے مختصر اور گولڈن چین. جو احادیث کی مرویات ہیں نا، اس میں چین میں سند کو سب سے گولڈن چین کا درجہ اس چین کو حاصل ہے، جس کے آخری راوی امام مالک ہوں اور وہ سند میں صرف امام نافع ہوں اور پھر وہ ڈائریکٹ ابن عمر سے ہوتے ہوئے رسول اللہ سے ملے. یہ گولڈن چین ہے اور شارٹیسٹ چین ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ جب ابن عمر کی حدیث امام نافع سے سن لیتا ہوں تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی اور سے بھی اس کی تائید سنوں. دوسرے مایہ ناز استاد جن کی حق گوئی، علمی وقار اور روب کے خلفاء بھی قائل تھے، وہ امام ابن شہاب زہری ہیں، جن کی روایات سے صحاح ستہ مالا مال ہیں. سب سے زیادہ جو صحاح ستہ میں روایت ملتی ہیں وہ امام شہاب زہری کی ملتی ہیں. وہ ان کے استاد تھے امام مالک کے، اور جو ابو بکر ابن حزم کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مدون ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے امام صاحب کے شیوخ کی تعداد 75 کے قریب بتائی ہے، 75. تدریس و علمی وقار، 12 برس مسلسل اپنے استاد امام نافع کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. ان کی وفات کے بعد امام مالک سن 117 میں مسند تدریس پر بیٹھے. کیا عمر ہوگی اس وقت ان کی؟ 24 سال تقریباً. امام مالک 24 سال کے اس وقت ہیں جب انہیں کس کا مسند مل رہا ہے؟ امام نافع کا. امام نافع کے بعد سیٹ ان کے اس اوبیڈینٹ اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو مل رہی ہے. اس وقت ان کی عمر 24 برس ہے. اور جس جاہو جلال کی محفل سجائی وہ علم اور علماء کی شان کو ظاہر کرتی تھی. تمام مجلس پر ایک مقدس سکوت طاری ہوتا کہ کتاب کا ورق الٹنے سے بھی طلباء ڈرتے تھے کہ مبادا اس کی سرسراہٹ نہ ہو. اتنا ادب سے تمام شاگرد سنتے، صفحات کو پلٹتے، ادب سے بیٹھتے. سب مؤدب بیٹھتے اس لیے کہ امام صاحب کی ادا سے شکو اور وقار جھلکتا تھا. بہت زیادہ روبدار شخصیت تھے کہ کسی کو. امام شافعی نے جب موطا امام مالک سن لی تو ساتھیوں انہوں نے کہا کہ اب آپ کا کام تو مکمل ہو چکا ہے، اب آپ چلے جائیں. پھر بھی آپ یہیں بیٹھے. یعنی امام شافعی آئے، انہوں نے کتاب سن لی پوری، تو اب ان کا کام مکمل ہو گیا. فرمانے لگے امام شافعی، اب تک میں نے اپنے شیخ سے علم سیکھا تھا، اب رہ کر ادب اور وقار سیکھنا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ خلیفہ ہارون الرشید، اس کے دونوں شہزادے امین و مامون. خلیفہ ہارون الرشید اس وقت کا امام الوقت تھے اور ان کے 2 شہزادے تھے، امین اور مامون. تو امام ابو حنیفہ خلیفہ ہارون الرشید، اس کے دونوں شہزادے امین و مامون بھی ان کی مجلس میں آ کر شریک ہوئے. یعنی امام ابو حنیفہ بھی آئے اور خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں شہزادے بھی آئے. اور اس طرح مؤدب بیٹھے کہ جس طرح شاگرد بیٹھتے ہیں. یعنی شہزادوں کے لیے کوئی الگ سیٹ نہیں رکھی گئی. جہاں تمام اسٹوڈنٹس بیٹھ رہے ہیں انہی کے درمیان آ کر یہ شہزادے بھی بیٹھ رہے ہیں.
چند دنوں بعد لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہی شہزادے امام محترم کی جوتیاں اٹھانے اور انہیں درست کرنے میں ایک دوسرے سے پہل کر رہے ہیں. خاص و عام اگر علم سے مستفید ہو رہے ہوں تو شخصی منفعت کے لیے امام محترم عام افادہ کا خون نہیں کرتے تھے. خاص و عام اگر علم سے مستفید ہو رہے ہوں، یعنی اگر ایک عالم ہر کسی کو علم سکھا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، تو ان کی یہ سوچ تھی امام مالک کی کہ کسی خاص شخص کے لیے خود کو مخصوص کر کے صرف اس کو ہی علم نہ سکھایا جائے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے علم سے مستفید ہوں، تو آپ ان کو آ کر علم سکھا دیں. تو انہوں نے اس سے انکار کیا تھا کہ علم سیکھنا ہے تو انہیں آنا پڑے گا، اور اس کے قائل تھے کہ میں علم کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، یا یوں فرمایا کرتے کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے نہ کہ علم کو لایا جاتا ہے. پڑھانے کا عام طریقہ یہ تھا کہ پہلے امام محترم احادیث، فتاوی اور اپنی تعلیقات کو قلم بند کر لیتے اور پھر کسی چاقو چوبند اور سمجھدار شاگرد کو مامور کرتے. یعنی پہلے خود سارا اسکرپٹ لکھتے، پھر اپنے کسی چاقو چوبند یعنی بہت ایکٹیو اور سمجھدار انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو مامور کر دیتے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اسے خوش خط لکھے. یہی لکھے ہوئے اجزاء کاتب کے ہاتھ میں ہوتے، جسے وہ محفل میں پڑھتا، وہ اسٹوڈنٹ یہ پڑھتا تھا، یا تو وہ اسٹوڈنٹ لکھ دیتا تھا اور وہاں پر جو مقرر پڑھنے والا ہوتا تھا اس اسکرپٹ کو وہ پڑھتا تھا، جسے وہ محفل میں پڑھتا تو امام محترم جا بجا اس کی تشریح اور مطالب بیان کرتے تھے، اور اگر کاتب سے کوئی غلطی ہوتی تو خود اس کی تصحیح فرما دیتے. یہ ان کا نظام تدریس تھا، ان کا اسٹائل تھا. ان کے سامنے کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کو جو بھی پڑھانا ہوتا تھا پہلے اس کو لیکچر پریپیئر کر لیتے تھے، جو کہ کس پر مشتمل ہوتا تھا؟ احادیث، فتاوی اور اپنی تعلیقات. امام صاحب کے بارے میں امام شافعی نے یہ کہا کہ اذا ذکر العلماء فمالک النجم، یعنی جب علماء کے بارے میں سلسلہ گفتگو چل نکلے تو امام مالک ہی ایک چمکتا ہوا تارا محسوس ہوتے ہیں. امام شافعی ان کے بارے میں فرماتے ہیں اس لیے کہ حدیث رسول ہو تو اس کی تصحیح و تضعیف، یعنی حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا، رجال کی معرفت اور جرح و تعدیل کے تمام اسباب کا جاننا. جرح و تعدیل جو راویوں پر جرح کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اور تعدیل کی جاتی ہے کہ عادل ہے، ضابط ہے یا نہیں، اس کے تمام اسباب کا جاننا، اور پھر اس کی تصحیح کے بعد، اس کی کریکشن کے بعد احکام کا استنباط، یعنی احکام کو نکالنا، ڈیڈیوس کرنا، اور ان کی تفریع، ان کو فروعی مسائل میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، اختلافات کی صورت میں ترجیح اور تطبیق کرنا. ترجیح یعنی راجے، کسی رائے کو راجے قرار دینا، اور تطبیق کرنا یعنی کوارڈینیشن پیدا کرنا. اور پھر واجب اور سنت و مستحب وغیرہ کی تعیین ایک غیر معمولی کام تھا، یعنی ایک اسپیشل کام تھا. یہ ان کی ایکسپرٹیز بتا رہے ہیں امام شافعی، جو امام مالک نے قولی، عملی اور تحریری صورت میں پیش کیا، جس کے نتائج سے دنیا مستفید ہوئی. صرف مدینہ نہیں، دنیا مستفید ہوئی. موطا ہو یا ان کے شاگرد عبد الرحمن بن القاسم کی کتاب المدونۃ الکبریٰ ہو، یہ سب شاہد ہیں، یہ سب گواہ ہیں کتب کہ امام صاحب کے علم و فضل کے بارے میں غلف سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ ان کی للہیت کا ثمرہ ہے. یہ جو کام میں ان کی اخلاص تھا نا، اس کا ثمرہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کی ایکسپرٹی بیان کر رہے ہیں. فقہ مالکی کی اہم کتب: موطا امام مالک. یوں مسلسل 62 سال تک مسجد نبوی میں اپنی فقہی، حدیثی اور تدریسی مخلصانہ خدمات انجام دیں. یعنی امام مالک نے 62 ایئرس تک مسجد نبوی میں اپنی فقہی، حدیثی اور تدریسی، یعنی جتنے بھی تعلیم کے دوسرے ریسورسز تھے یا جتنے بھی دوسری ان کو تعلیمات دینی تھیں، وہ سب مخلصانہ طور پر اپنی خدمات انجام دیں. اس عرصے میں اپنی معروف کتاب موطا لکھی اور کئی بار نقد و نظر سے گزاری. بار بار اس کو دیکھتے، چیک کرتے، جیسے ہی پڑھاتے اس میں کسی بھی تبدیلی کی ضرورت ہوتی چینج کرتے، کہیں کسی چیز کو مٹانے کی ضرورت ہوتی تو اس کو ایریز کیا جاتا.
کہیں اضافے کی ضرورت ہوتی تو اضافہ کیا جاتا ہے، اسی لیے آگے آ رہا ہے بارہا اس میں ترمیم یعنی تبدیلی، حق یعنی مٹانا اور اضافے کے مراحل آئے۔ جب امام محترم نے اس کا آغاز کیا تو کسی شاگرد نے انہیں عرض کی کہ موطا نام کی کتب تو بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت ایک عام رواج ہو گیا تھا کہ جو بھی کتاب لکھتا، ایک دینی کتاب لکھتا تو وہ اپنی موطا اور اس کے ساتھ اپنا نام لگا لیتا، کیونکہ موطا امام مالک کو بہت شہرت حاصل ہو گئی تھی، انٹرنیشنل طرز پر یہ کتاب مشہور ہو گئی تھی۔ آپ کے لکھنے کا کیا فائدہ اگر سب یہی لکھ رہے ہیں تو؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا اللہ اسے باقی رکھے گا۔ آپ اور ہم بھی اگر اس کو اصول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ جو کام اللہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، تو اس سے ہماری نیتوں میں بھی اخلاص آ جائے گا اور ہم اسی وقت ایک معیار اپنے لیے طے کر لیں گے کہ کام ہے کس کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بھی کروائے گا، اس کو ان لوگوں تک پہنچائے گا جو اس علم کو حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہیں، اور یہ باقی بھی رہے گا، خواہ وہ انسان اس دنیا میں باقی رہے یا نہ رہے، اس کی کوششیں، اس کی محنت اگر اللہ کے لیے تو اللہ اس کو ضرور سراہے گا اور باقی رکھے گا۔ موطا امام تو باقی رہی مگر ان کے معاصرین کی موطئات مفقود ہو گئیں، یعنی ان کے ہم زمانہ میں جتنی بھی موطئات لکھی گئیں، موطئات موطا کی جمع ہے، تو جتنی بھی لکھی گئیں وہ سب ناپید ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ موطا فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی بھی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف احادیث نہیں ہے بلکہ فقہ بھی انہوں نے خود ہی درج کر دی ہے، کیونکہ یہ کتاب مرفوع احادیث کے علاوہ یعنی وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے فقہی احکام پر مبنی فقہاء صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی فتاوی بھی موجود ہیں اس میں، اور فیصلہ جات بھی ہیں، یعنی بہت سے قضاء کے فیصلے بھی اس میں شامل کیے انہوں نے، صحابہ کرام کے بھی، تابعین کے بھی، تبع تابعین کے بھی، اور اجتہادات سے بھی مالا مال کتاب ہے۔ فقہ اور اصول فقہ کے بارے میں امام مالک کے نقطۂ نظر کو واضح کرتی ہے۔ اگر ہم بھی یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں گے تو بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو طلباء اس کی طلب رکھتے تھے وہ امام صاحب کے پاس آ کر کتنے دن میں اس کو سیکھ کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بہترین کتاب کو سیکھ سکیں۔ موطا کے لفظی معنی ہے روندی ہوئی۔ انہوں نے اس کتاب کو اتنا روندا ہے کہ اس کا نام آخر موطا رکھ دیا گیا۔ اس کا ایک اور معنی ہے وہ راستہ جس کو لوگوں نے پے در پہ چل کر اتنا ہموار کر دیا ہو، وہ راستہ جس کو لوگوں نے پے در پہ یعنی مسلسل چل کر اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ تو اس کو امام صاحب نے اتنا روندا ہے کہ اب جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ کوئی صحیح کتاب اللہ کے بعد نہیں دیکھی۔ کتاب اللہ کے بعد جتنی بھی تصنیفات ان کی نظر سے گزری امام شافعی صاحب کی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ کوئی صحیح کتاب اللہ کے بعد نہیں دیکھی۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موطا کے بارے میں فرماتے ہیں فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں۔ فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں۔ اور بھی بے شمار اس کتاب کی تعریف میں لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ضرور آپ کو اس کے متعلق بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی فقہ کا سب سے اہم سورس اس کتاب کو کہا انہوں نے۔ شہرت کتاب، امام محترم کی زندگی میں ہی اس کتاب کو ایسا عروج ملا کہ خلیفہ ہارون نے اس کتاب کو بطور قانون کے اپنی خلافت میں نافذ کرنا چاہا،
اور اسے ایک آئینی حیثیت دینا چاہیے کہ اسی کے مطابق تمام علماء و فقہا فتوے بھی دیں، مگر امام محترم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو محض میرا علم ہے، جبکہ عالم اسلام میں بے شمار اہل علم موجود ہیں، ان کے علم سے بھی مستفید ہونا چاہیے۔ یعنی ہارون الرشید اتنے زیادہ متاثر تھے ان کے اس علمی مجموعے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ باقاعدہ ایک قانونی کتاب کی حیثیت اس کو دے دی جائے، اور اسی کے مطابق تمام علماء، فقہا اور جتنے بھی قاضی ہیں وہ فتوے دیں۔ ایک بہترین موقع تھا امام صاحب کے پاس اپنے مسلک کو رائج کرنے کے لیے بھی اور اپنے اس ٹیکسٹ کو بھی رائج کرنے کے لیے، لیکن خدا خوفی تھی چونکہ ان کے اندر، اس لیے فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو محض میرا علم ہے، جبکہ عالم اسلام میں بے شمار اہل علم موجود ہیں، ان کے علم سے بھی مستفید ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو اس کتاب کو رائج کرنا ہے تو صرف اس کتاب کو نہیں، باقی کتابوں کو بھی ایسا درجہ دیا جائے۔ ایسی حالت میں ایک شخص کی رائے و عقل پر، جس سے صحت و غلطی دونوں کا امکان ہے، عالم اسلام کو مجبور کرنا مناسب نہیں۔ یعنی میں ایک انسان ہوں، میری رائے اور عقل میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے عالم اسلام کو اس پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرے علم کو حتمی علم کی حیثیت نہ دی جائے، یعنی فائنلی اس کو ایک ڈیسیجن کی حیثیت نہ لی جائے۔ امام محترم اپنی سوچ اور فکر کو اگر عام کرنا چاہتے یا اپنی شہرت و وجاہت چاہتے، یعنی اپنی مشہوری چاہتے، تو ان کے لیے کتنا سنہرا موقع تھا کہ ارباب حکومت نے گھس کر، یعنی جو لیڈرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں گھس کر اپنے مسلک کو عام کرتے، مگر انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنی کتاب موطا کو آویزاں کروانا پسند نہ فرمایا۔ یعنی ہارون الرشید اس بات کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا کہ آپ کی کتاب کو ہم اتنی اہمیت دیں کہ خانہ کعبہ میں اس کو لٹکا دیں۔ آپ اور مجھے اگر کوئی یہ موقع دے کہ آئیں، سیاست میں آئیں، اب آپ کو انٹرنیشنلی فیم دیتے ہیں اور آپ کے مجموعے کو بھی، کہ ہر جگہ پر آپ کا فیصلہ چلے گا، آپ کی کتاب کو اہمیت دی جائے گی، تو ہم ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے۔ لیکن اگر امام صاحب اس وقت یہ سوچ لیتے تو شاید اتنے بڑے مجموعہ انہوں نے لکھا، اس سے امت محروم ہو جاتی، اور ان کے جو شاگرد تیار ہوئے ہیں وہ شاگرد تیار نہ ہو پاتے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے اس کو باقی رکھنے والا اللہ ہے، اس کو خانہ کعبہ میں لٹکانے کی ضرورت نہیں، اس کو ہارون الرشید جیسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کو خوش شہرت دے گا، ایسے اخلاص کی ضرورت ہے۔ انہی کی زندگی میں یہ کتاب اندلس میں پہنچ چکی تھی، اور افریقہ کے علاوہ اہل مشرق بھی اس کتاب کے نسخوں کو اپنے اپنے علاقوں کی زینت بنا چکے تھے، یہاں تک کہ اس کو سیاسی طور پہ پھیلایا نہیں گیا تھا اس کے باوجود ایسی شہرت، کیونکہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے اور اپنے علاقوں میں جا کر اس تعلیم کو پہنچاتے تھے۔ امام شافعی کے علاوہ امام محمد بن الحسن بھی امام مالک کے شاگرد تھے، انہوں نے امام مالک سے ان کی موطا سنی۔ بعد میں امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے دیگر اساتذہ سے سنی ہوئی احادیث کو موطا میں شامل کر دیا، یعنی امام محمد نے بھی ایک موطا لکھی جس میں انہوں نے امام مالک کی بھی احادیث لکھی، جو انہوں نے امام مالک سے علم سیکھا وہ بھی لکھا، اور دوسرے اساتذہ کے جو ان سے تعلیم حاصل کی تھی وہ بھی لکھی، تو وہ کیا کہلائی؟ موطا امام محمد کہلائی۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا، موطا امام محمد میں امام مالک کی احادیث بھی شامل ہے، فقہ بھی شامل ہے، اور امام محمد کے دیگر اساتذہ کی بھی تعلیم موجود ہے۔ یہ وہ روایات تھیں جو امام مالک نے اپنی اصل موطا میں بیان نہیں کی تھیں، یعنی امام محمد نے امام مالک کے علاوہ جو جو روایات بیان کی تھیں وہ امام مالک صاحب نے اپنی موطا میں روایت نہیں کی تھی۔ اس بنا پر ان کی موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے، یعنی امام محمد کی ترتیب شدہ موطا امام محمد کے نام سے ہی مشہور ہے، جو موطا امام مالک سے بالکل مختلف مواد رکھتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ کوشش بھی کی کہ اپنی موطا میں ہر حدیث کے آخر میں حنفی مسائل کو ثابت کر دیا جائے۔ بیسیکلی یہ حنفی تھے، تو جب بھی یہ حدیث بیان کرتے، خواہ وہ
مالک سے لی ہوئی حدیث ہو یا دیگر اساتذہ سے لی ہوئی حدیث ہو، تو آخر میں اپنا حنفی منہج یا مسلک وہ ضرور شامل کر لیتے تھے. لہٰذا اس سے دونوں کتابوں کی تفریق واضح ہو گئی. کلیئر ہے آپ کو؟ جہاں موطا آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے حنفی کتب میں، تو وہ موطا سے مراد کون سی موطا ہوگی؟ امام محمد کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینسز ایک طالب علم کو پتہ ہونے چاہیے. المدونہ یہ دوسری کتاب ہے. یہ فقہ مالکی کی دوسری مشہور کتاب ہے. اس میں ان سوالوں کے جوابات جمع کیے گئے ہیں جو امام مالک سے پوچھے گئے تھے، پھر انہیں ان کے شاگردوں نے مرتب کر کے کتابی شکل دے دی. جیسے جیسے لوگ آ کر پوچھتے جاتے تھے، فتاوا سوالات پوچھے جاتے تھے امام مالک سے، تو ان کے شاگرد لکھ لیا کرتے تھے. پھر ایٹ دی اینڈ اس کا بھی ایک کتابی شکل کی طرح ایک مجموعہ سامنے آ گیا جو المدونہ کے نام سے ہے. سمجھ لیں فتاوا قسم کی ایک کتاب ہے. امام سحنون، ٹھیک ہے، اس کو درست کر لیجئے، امام سحنون رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، یعنی بنیادی کردار ادا کیا. یہ سر فہرست تھے، بہت سارے شاگردوں نے مل کر اس کتاب کو مرتب کیا، لیکن ان کا بنیادی کردار ہے امام سحنون صاحب کا رحمہ اللہ. اس کتاب میں تقریباً 36,000 مسائل ہیں اور مالکیوں کے ہاں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے. ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ امام مالک کے علاوہ کچھ اور مالکی فقہا کے بھی اس میں فتاوا شامل کیے گئے ہیں. بہت زیادہ تعداد تو امام محترم کے فتاوا کی ہی ہے، لیکن کچھ تعداد دیگر مالکی فقہا کی بھی ہے. اب امام مالک کے شاگرد ان کے متعلق پڑھتے ہیں. امام مالک کی شاگردی کا حلقہ بہت وسیع تھا. مدینہ منورہ جو مسلمانوں کا مرکز عقیدت تھا اور ہے بھی، دنیا بھر سے آنے والے مسلمان نہ صرف امام مالک رحمہ اللہ کے حلقہ تدریس میں بیٹھے، یعنی ان کی تدریس کے حلقے میں نہ صرف بیٹھے بلکہ ان کے شاگرد بن کر موطا بھی پڑھ گئے. کیونکہ امام مالک جب بھی درس و تدریس کا سلسلہ قائم کرتے تو موطا ضرور پڑھاتے، اور دور دور سے اسٹوڈنٹس ان کی موطا سیکھنے ہی آیا کرتے. تو وہ تمام شاگرد جن جن علاقوں سے آئے مدینہ منورہ میں، کیونکہ ایک مرکز تھا، مسلمانوں کا مرکز عقیدت تھا، اور یہاں پر آنا قدرے آسان ہوتا ہے دیگر ممالک کی جانے کی، کیونکہ یہاں پر لوگ حج کی نیت سے، عمرہ کی نیت سے آتے ہیں، تو مدینہ پہنچنا کافی آسان ہوتا ہے ہر مسلمان کا. جن کی روایات اپنے اپنے ملکوں میں جا کر انہوں نے پھیلائیں. ان تلامذہ میں مصری، اندلسی، حجازی اور عراقی بھی ہیں. یعنی جو مصر سے آئے وہ مصری تلامذہ ہیں، اندلس سے آئے وہ اندلسی ہیں، حجاز سے آئے وہ حجازی، اور عراق سے آئے وہ عراقی شاگرد کہلائے. چند نامور شاگردوں کے نام یہ ہیں: ابو عبداللہ عبد الرحمن بن القاسم العتقی، یہ مصری ہیں. 20 برس تک امام مالک رحمہ اللہ سے علم سیکھتے رہے. 20 برس تک، کسی کے ساتھ 20 برس تک کمٹمنٹ کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ شب و روز ساتھ رہا کرتے تھے. تو یہ ان کے سر فہرست اسٹوڈنٹ میں سے ہیں. ابو عبداللہ عبد الرحمن بن القاسم العتقی مصری ہیں. 20 برس تک امام مالک رحمہ اللہ سے علم سیکھتے رہے. ابو محمد عبداللہ بن وہب بن مسلم، یہ ایک اور ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے بھی 20 برس امام محترم کی شاگردی میں گزارے. ابو عبداللہ زیاد بن عبد الرحمن قرطبی ہیں، یہ قرطبہ کے ہیں. انہوں نے قرطبہ جا کر موطا امام مالک کی ترویج کی. ان کا لقب شبتون تھا. امام مالک سے انہوں نے موطا سنی. اسد بن الفرات بن سنان تیونس کے حکمران رہے. تیونس ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کے حاکم رہے ہیں یہ، اور حاکم آ کر سیکھ رہے ہیں علم. آج اگر ہم اپنے حاکموں سے کہیں کہ علم حاصل کریں تو یہ ان کی توہین ہوگی،
کیا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جس رتبے پر ہم موجود ہیں ہم علم حاصل کریں؟ تو ایک حاکم کا سب سے زیادہ عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس پر تو بہت ساری رعایا کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو اس وقت حاکم اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آ کر علم حاصل کیا. امام مالک سے انہوں نے بھی موطا سنی. ابو مروان عبد المالک بن ابی سلمہ الماجشون، یہ ماجشون کے تھے، اور انہوں نے بھی وہاں جا کر موطا امام مالک کو رواج دیا. اپنے وقت کے مفتی بھی تھے یہ عبد الملک صاحب، مفتی بھی تھے اور محدث بھی تھے. تو یہ بڑے بڑے علماء اپنے اپنے علاقوں سے آئے ان کے پاس، آ کر انہوں نے موطا سیکھی اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کو پھیلایا، اور 20 سال تک امام صاحب کے ساتھ شاگردی کی ان کی اور علم حاصل کیا. امام مالک نے موطا امام مالک 40 سال کے عرصے میں لکھی اور 40 سال تک اس کو درست کرتے رہے. جب جب پڑھاتے تو اس کی تصحیح کرتے رہتے، نئی احادیث ایڈ کرتے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا. تحقیق کے بعد اگر کوئی حدیث ضعیف لگتی تو اسے ریموو کر دیتے، اور تحقیق کے بعد اگر کوئی حدیث سامنے آتی صحیح حدیث تو اسے شامل کرتے. 40 سال کے بعد چند شاگرد ان کے پاس آئے جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم موطا سیکھنا چاہتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا بالکل سیکھیے. تو انہوں نے مسلسل 3 روز تک موطا کو ان کی شاگردی میں سیکھا اور 3 دن میں سیکھ لیا. تو امام صاحب کہتے ہیں جس کتاب کو میں نے 40 سال میں لکھا اس کو تم نے 3 دن میں سیکھ لیا. تو ایسی شاگرد اور ایسے محنتی شاگرد اور ایسی نشستوں کی ضرورت ہے کہ موطا امام مالک جس کو کچھ اسٹوڈنٹس نے 20 سالوں میں سیکھا اور اپنے ملکوں میں جا کر اس علم کو پھیلایا، اور کچھ اسٹوڈنٹس نے اتنی ہمت دکھائی، یہ نوجوان تھے جو آئے تھے، تو انہوں نے 3 دن میں سیکھ لیا. یعنی یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے میں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے اور محنت سے کترانا نہیں چاہیے. تو مشکل سے مشکل ٹارگٹ بھی انسان اچیو کر لیتا ہے.